تو آج کے اس تجزیے میں ہم ایک بہت ہی مختصر لیکن کمال کی شدت سے بھرے لفظی حصے کو ڈیکنسٹرکٹ کرنے والے ہیں۔ یہ الفاظ ہیں سدھو موسے والا کے ٹریک آئیز آن می سے۔ بغیر کسی جانبداری کے ہم صرف ان الفاظ کی بناوٹ، ان کے انداز اور ان کے اثر پر فوکس کریں گے، کیونکہ دیکھیں کبھی کبھی چند الفاظ مل کر ایسی تصویر کشی کرتے ہیں جو سیدھا دماغ پر اثر کرتی ہے، جہاں لفظ صرف لفظ نہیں رہتے۔ چلیے شروع کرتے ہیں۔ شروعات ہی دیکھیے کتنی را اور سیدھی ہے۔ تجھے کسی نے نہیں بچانا، مطلب یہاں ادھر ادھر کی کوئی بات نہیں، کوئی لمبی چوڑی تمہید نہیں، سیدھا ایک اٹل فیصلہ سنایا جا رہا ہے۔ یہ جملہ فوراً توجہ اپنی طرف کھینچ لیتا ہے نا؟ اس کی شدت سے ہی اندازہ ہو جاتا ہے کہ آگے آنے والی بات کسی ہلکے پھلکے موضوع پر نہیں، بلکہ کچھ بہت ہی سنگین اور ناقابل واپسی نتائج کے بارے میں ہے۔ ہم یہاں ان تصوراتی دھمکیوں کو بالکل غیر جانبدارانہ انداز میں پرکھ رہے ہیں۔ تو آتے ہیں پہلے حصے کی طرف، ابتدائی دھمکی اور خام جذبات۔ یہاں اس فریز پر ذرا غور کیجئے، میں ناش کر سب کچھ۔ یہ صرف کسی کو ڈرانے والی عام بات نہیں ہے۔ جب لفظ ناش استعمال ہوتا ہے نا، تو وہاں بات مکمل تباہی یعنی کمپلیٹلی وائپ آؤٹ کرنے کی آتی ہے۔ یہ ایک کلاسک ٹریڈیشنل برواڈو ہے، اپنی طاقت کا انتہائی درجے کا غمنڈ، ایک ایسی ووکیبلری جو عام طور پر قیامت خیز منظروں کے لیے ریزرو ہوتی ہے۔ اس سے ایک ایسی بنیاد بن جاتی ہے جہاں آگے مقابلہ کرنے والے کے بچاؤ کی کوئی امید ہی باقی نہیں رہتی۔ اب بڑھتے ہیں دوسرے حصے پر، ڈیجیٹل دکھاوا بامقابلہ اصلی نتائج۔ یہاں اچانک ایک زبردست لیریکل شفٹ آتا ہے۔ ذرا ان دو الفاظ فلیکس اور ٹائم پاس کو دیکھیں۔ یہ بالکل آج کے انٹرنیٹ جنریشن کی ووکیبلری ہے۔ فلیکس کرنے کا مطلب کیا ہے؟ سوشل میڈیا پر اپنی ویلتھ یا طاقت کا شو آف کرنا۔ اور ٹائم پاس یعنی زندگی میں کوئی سنجیدگی نہیں، بس عارضی طور پر وقت گزارنا۔ ان الفاظ کا چناؤ بہت اسٹریٹجیکلی کیا گیا ہے۔ یہ دکھاتا ہے کہ ڈیجیٹل دنیا میں لوگ کس قدر عارضی اور دکھاوے کی زندگی گزار رہے ہیں۔ اور یہیں سے ایک بہت ہی فیسینیٹنگ تضاد نکل کر آتا ہے۔ اچانک ذکر ہوتا ہے سنیپ چیٹ کا۔ بظاہر سنیپ چیٹ ایک بہت ہی بے زرار فن ایپ ہے جہاں لوگ فلٹرز لگاتے ہیں، لیکن اس کو کس چیز کے ساتھ کنیکٹ کیا گیا ہے؟ تیرے گولی مروا دوں گی، یعنی ایک ایسی انسنٹ سی سوشل میڈیا ایپ کو ڈائریکٹلی موت اور حقیقی دنیا کے وائلنس کے ساتھ جوڑ دیا گیا۔ ایک ورچوئل پلیٹ فارم کا اتنا جان لیوا ریفرنس اپنے اندر ایک شدید تصادم، ایک کلیش کریٹ کرتا ہے۔ تو بیسیکلی ہو کیا رہا ہے یہاں؟ ایک طرف محض ڈیجیٹل حرکاتیں ہیں، سنیپ چیٹ، فلیکس کرنا، ٹائم پاس کرنا، جو کہ بالکل ٹیمپرری ہیں اور ان کی زمین پر کوئی ٹھوس حقیقت نہیں۔ اور دوسری طرف ہیں پرماننٹ فزیکل کانسیکوینسز، گولیاں، مکمل تباہی اور یہ گارنٹی کہ کوئی نہیں بچائے گا۔ ان دونوں ایکسٹریم پہلوؤں کو ٹکرا کر ایک عجیب سا نیریٹو ٹینشن بلڈ کیا گیا ہے۔ یہ بتاتا ہے کہ جب انٹرنیٹ کی خوکھلی دشمنی اصلی دنیا کی سنگینی سے ٹکراتی ہے تو اس کا انجام کتنا سیویئر ہوتا ہے۔ جس سے ہم پہنچتے ہیں اپنے تیسرے حصے کی طرف، موت اور خبر بننا۔ اب اس قدیم تصور کی تھوڑی ڈیپتھ میں چلتے ہیں۔ آسمان کا جمدوت، جمدوت یعنی موت کا پیغام لانے والا فرشتہ۔ ذرا سوچئے، ابھی پچھلی ہی لائن میں سنیپ چیٹ اور انٹرنیٹ فلیکسنگ کی بات ہو رہی تھی، جو بالکل ماڈرن اور آج کے کانسیپٹس ہیں، اور اگلی ہی لائن میں اچانک صدیوں پرانے اینشینٹ موت کے فرشتے کی انٹری ہوتی ہے۔ یہ اچانک شفٹ گراؤنڈ ریالٹی کو ہٹ کرتا ہے۔ یہ درشاتا ہے کہ انسان چاہے کتنی ہی ڈیجیٹل ترقی کر لے، موت کا قدیم اصول ویسے ہی آسمان سے آئے گا جیسے صدیوں سے چلا آ رہا ہے۔ اب یہاں لیرکس کا سٹرکچر چیک کریں، یہ واقعی دلچسپ ہے۔ پہلے بات آتی ہے خبر بناری بندے، یعنی وہ لوگ جو اپنے دبدبے سے ہیڈ لائنز بناتے ہیں۔ پھر آتا ہے خبر بن ہے، وہی خبر بنانے والے لوگ اچانک ایک دن خود صرف ایک اخباری سرخی بن کر رہ جاتے ہیں۔ اور تیسرا پوائنٹ میپ بن ہے، یعنی ان کی اس ہلاکت کا، ان کے اس انجام کا ایک پراپر نقشہ تیار ہے۔ یہ سفر دیکھا آپ نے، کیسے ایک زندہ انسان سسٹمیٹکلی صرف ایک کاغذی سٹیٹسٹک میں تبدیل ہو جاتا ہے؟ اس میپ بنا ہے والے مفہوم کو تھوڑا اور سمجھنا ضروری ہے۔ دیکھیں، نقشہ یا میپ بننے کا سیدھا سا مطلب ہے کہ پراپر پلاننگ ہو چکی ہے۔ یہ کوئی ایکسیڈنٹ نہیں ہے، نہ ہی کوئی اتفاق ہے۔ یہ ایک تھرلی پلانڈ، منظم اور طے شدہ منصوبہ ہے۔ اور سچ کہوں تو اس جملے میں موجود یہی سرد مہری اس خوف کو اور بڑا کر دیتی ہے کہ جو سنگین انجام آنے والا ہے وہ پہلے سے پلاٹڈ ہے۔ اور اب آتے ہیں اپنے چوتھے اور آخری حصے پر، الفاظ کے پیچھے چھپی شخصیت۔
اس سارے تجزیے کا نچوڑ اس آخری لائن میں پوشیدہ ہے۔ پیچھے فنیروس نام ہے، یعنی آخر میں پیچھے صرف نام رہ جاتا ہے۔ اگر اس پوری پکچر کو زوم آؤٹ کر کے دیکھا جائے، یہ سارا ڈیجیٹل فلیکس، یہ تباہی کی دھمکیاں اور آسمان کا جمدوت، یہ سب کس چیز کو بلڈ کر رہے ہیں؟ یہ سب اس آرٹسٹ کے نام اور اس کی شخصیت کی حقیقت کو اسٹیبلش کر رہے ہیں۔ انسان فانی ہے، وہ موت کا شکار ہو کر خبر بن جاتا ہے، لیکن ایک چیز جو اٹل کھڑی رہتی ہے وہ ہے وہ نام اور اس کی دائمی لیگیسی۔ تو اس تجزیے کو ختم کرتے ہوئے ایک بہت ہی اہم سوال یہاں باقی رہ جاتا ہے، جس پر واقعی غور کرنے کی ضرورت ہے۔ ڈیجیٹل دکھاوے کا یہ جو عارضی اور ٹیمپرری سا ایلوژن ہے، وہ کل کی ٹھوس حقیقی خبر بننے کی ریالٹی سے آخر کیسے ٹکراتا ہے؟ آج کے دور میں جہاں اسکرین پر کیے گئے فلیکس اور فرضی زندگی کو ہی سب کچھ سمجھ لیا جاتا ہے، وہاں اصلی دنیا کی شدت کسی کو بھی صرف ایک ہیڈ لائن میں بدل سکتی ہے۔ ان الفاظ نے جس خوبصورتی اور شدت سے اس ڈیجیٹل کھوکھلے پن اور موت کی سچائی کو آپس میں جوڑا ہے، وہ سوچنے پر مجبور کر دیتا ہے۔ اس بارے میں ضرور غور کیجیے گا۔